سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، ایک یا دو دن کی دوری پر۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرنے اور اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصیب والے ہوں گے وہ لوگ جنہیں یہ عظیم مبارک گھڑیاں نصیب ہوں گی اور اس ماہ مقدس کے اندر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر مقام قرب پانے میں کامیاب اور کوشاں ہوں گے۔ تو اس ماہ مقدس کی آمد پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استقبال رمضان المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور علماء حق بھی اسی طرح اس ماہ مقدس کی آمد پر بندگان خدا کو اس کی آمد کا پتہ بتاتے ہیں اور اس کا استقبال کرنے والہانہ انداز اور والہانہ طور پر عقیدت اور محبت کے ساتھ استقبال کرنے کو ہمارے قلوب و اذہان کو گرمانے اور تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی بڑے شوق کے ساتھ، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ منہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزے رکھتے نہیں، اس ماہ مقدس کی بے توقیری اور بے حرمتی کرتے ہیں، ابھی رکھے تھے پھر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یاد رکھیں اس ماہ مقدس نے آنا ہی ہے، چاہے اسے خندہ پیشانی سے خلوص دل کے ساتھ قبول کیا جائے یا اسے تنگ نظری اور تعصب کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اس ماہ مقدس نے آنا ہے، قانون قدرت ہے، تو اپنی آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔ اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس ماہ مقدس کی آمد پر فقط خوشی کا اظہار کرے، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہیں، دیگر عبادات کرنی ہیں، یہ تو بعد کے معاملات ہیں، صرف اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے جو بندہ، اللہ وحدہ لا شریک اس بندہ مومن کے وجود پہ آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ صرف خوشی کا انعام یہ ہے، اس ماہ مقدس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کا انعام یہ ہے کہ آتش جہنم سے اسے نجات اور برات عطا کر دی جاتی ہے۔ تو جو اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرے گا، جو اس ماہ مقدس کے اندر عبادت و ریاضت کرے گا، جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے میں کوشاں ہوگا، بارگاہ الوہیت سے اسے کس قدر انعام و اکرام عطا کیے جائیں گے۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس ماہ مقدس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ یہ ایک پیکج ہے، خصوصی پیکج، سنہری موقع۔ آج ہم اپنے موبائل پہ پیکج لگا لیں تو پھر سارے کام کاج چھوڑ کر، مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنوں کی معیت اور سنگت کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کے اپنے موبائل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پیکج کیا ہوا ہے، اگر فائدہ حاصل نہ کیا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔
تو ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں کہ میں نے پیکج لگایا ہے۔ معزز سامعین، یہ بھی رب تعالیٰ نے ہمیں خصوصی پیکج عطا فرمایا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کریم جل وعلا کی محبت و الفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کریم کی خوشنودی اور اس کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہ لطف و کرم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کریم کی عذاب اور اس کی نفرت اور اس کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت اور مقام مقبولیت چاہتے ہو، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو اس کے نیک اور تابعدار بندوں کی فہرست میں ڈلوانا چاہتے ہو، تو پھر موقع ہے، آ جاؤ اس کی بارگاہ کے اندر، آج وقت ہے، حاصل کر لو جو حاصل کرنا چاہتے ہو، جو نیت لے کے بارگاہ الوہیت کے اندر آؤ گے، اللہ رب العزت اسی کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کے تمہیں گوہر مراد بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت بڑی ہے، جو ہم لے کے آتے ہیں اس سے بڑھ کر زیادہ کر کے ہمیں عطا کیا جاتا ہے، آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حضور، اس کے تابعدار اور نیک بندوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو۔ یہ ماہ مقدس تو آئے گا ہر سال، لیکن نہ جانے ہم میں سے کتنے باقی رہیں۔ اب غور کریں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے، رشتہ داروں کے اندر، محلے اور گاؤں کے اندر کتنے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ تو اس لیے نہ جانے اگلے رمضان المبارک تک ہم میں سے کون بچے گا، کون چلا جائے گا۔ اس لیے اسے اپنی زندگی کا آخری رمضان کریم سمجھ کر اس کا احترام بھی کرنا ہے، عبادت و ریاضت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور یہ کس لیے فرض کیے گئے؟ جو اللہ کریم نے فرمائے، مان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو ہمیں وہ تقوی ملے گا تب جب ہم بارگاہ الوہیت کے اندر اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی بارگاہ کا قرب پانے کی طلب اور تڑپ رکھ کے اس کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے گا، عبادت کی لذت بھی عطا فرمائے گا، اور تقوی بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ماہ مقدس کام کاج کی بھیٹ چڑھانے والا نہیں ہے۔ دنیا کے کام اور زندوں کے کام نہ کبھی ختم ہوئے ہیں، نہ کبھی ختم ہوں گے، بس وہ کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ ہماری بے حسی اور ہماری غفلت اور اللہ کریم جل وعلا سے ہماری محبت نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، روایات میں آتا ہے کہ مرے ہوئوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، چاہتے کیا ہو، وہ کہیں گے رب کریم ہمیں صرف ایک چیز کی طلب ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر، دنیا کے اندر رمضان المبارک کا ایک دن عطا کر دیا جائے۔ تو اس لیے آج ہم زندہ ہیں تو اس کی قدر و منزلت نہیں ہے، مریں گے تو پھر عقل آ جائے گی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کر کے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت حاصل کر لینا چاہیے، نہ کہ ہم اس ماہ مقدس کو اپنے کام کاج کی بھیٹ چڑھا دیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، اب روزی بھی تو سنبھالنی ہے، روزے رکھیں یا اپنی روزی کو سنبھالیں۔ تو ہم سے پہلے بھی دنیا گزری ہے جنہوں نے اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر بھی کی ہے اور اپنی روزی کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ہماری روزی کا انتظام و انسلام بھی فرما رہا ہے۔ تو اس روزی کی خاطر ہم نے روزی تو جمع کر لی، روزے نہیں رکھے، مر گئے تو کون سا منہ لے کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے کہ ہم جناب اپنی فصلیں سنبھالتے رہے اس لیے روزے نہیں رکھے؟ یہ عذر ہماری نجات کا سبب نہیں بنے گا۔
کام کاج رات کو کر لیں، ٹھہر ٹھہر کے کر لیں، 4 دن کی بجائے 8 دن میں کر لیں، ہو جائے گا۔ لیکن اس ماہ مقدس کو جس نے ایک بار ضائع کر دیا، اس کا ایک لمحہ بھی پھر ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہے تو وہ مل نہیں سکتا۔ تو اس لیے معزز سامعین، اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرنا اور اس کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر کتنے قریب ہوتے ہیں۔ اب ہم نے چونکہ روزے رکھنے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کا بڑا مقام ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت کے اندر سوال کیا، پروردگار عالم تیری بارگاہ کے اندر میں بڑا مقبول اور محبوب ہوں، میری بڑی عظمت اور شان ہے، اے رب کریم کیا مجھ سے بھی بڑھ کر تو نے کسی کو شان عطا کی ہے؟ کہ بڑی عظمت ہے نا میری کہ میں تجھ سے شرف ہم کلامی حاصل کرتا ہوں۔ طور پر وہ طور کے جلوے اور نظارے آپ کو حاصل تھے، اللہ سے شرف ہم کلامی کرنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ تو عرض کیا کہ مجھ سے بھی بڑی شان ہے کسی کی؟ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ کریم کس کی ہے؟ فرمایا کہ میری نبی آخر الزماں کی امت جو آخری وقت اور زمانے میں آئے گی، اے میرے کلیم وہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھیں گے، میری رضا کی خاطر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ انا اکون اقرب الیہم منکا، تو پھر وہ روزہ جب رکھیں گے تو اس روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، شدت گرمی کو برداشت کریں گے، موسم کی شدت کو وہ سہیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا پیارے موسیٰ؟ جب میں نے آپ کو یہ شرف عطا کیا، آپ سے کلام فرمایا، تو میرے اور آپ کے درمیان 70,000 پردے تھے، لیکن جب وہ میرے محبوب کے غلام اور امتی روزے کی تکالیف کو برداشت کریں گے، روزہ رکھ کے میری بارگاہ کے اندر جب وہ شام کو افطار کریں گے تو میں آپ سے زیادہ ان کے قریب ہو جاؤں گا۔ میرے اور تمہارے درمیان 70,000 پردے تھے، میرے محبوب کے غلام جب روزہ افطار کریں گے وہ سارے پردے میں اٹھا لوں گا۔ سامعین اسی وقار غور کیجئے اپنے مقدر پر، ناز اور رشک کیجئے اپنی قسمت پر۔ ہمارے منہ اتنے لائق ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر یہ اتنا بڑا مقام عطا کر دیا جائے۔ یہ فقط اور فقط فیضان ہے ماہ رمضان کا، اور یہ فیضان ہے نسبت مصطفیٰ کا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ہر پردے کو اٹھا کے نگاہ لطف و کرم فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس کو ضائع نہ کرنا، جو افطاری کے وقت ان پردوں کو ہٹا لے، 70,000 پردے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور اللہ کے درمیان تھے وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، سارے ہٹا دے گا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو کیا خیال ہے جو روزہ نہیں رکھے گا پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بہانہ نہیں ہے۔ عام لوگوں سے کہو میرا روزہ کو نہیں، کیوں جی؟ مجھے جی بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر ہے، باقی تو سارے کام کاج کر لیتے ہو، تو روزہ رکھنے میں کون سی موت پڑتی ہے؟ میں روزہ نہیں رکھ سکتا جی، مجھے شوگر ہے جی۔ ویسے کچھ نہیں ہوتا، تو رمضان شریف اور روزہ رکھنے کی باری آئے تو پھر موت پڑ جاتی ہے۔ وہ اس موت سے اعلیٰ کون سی موت ہوگی جو بندہ روزہ رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ اگر روزہ رکھنے سے موت آتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے کہ بندہ مومن کو؟ جب شرعی عذر نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ خواہ مریض بن جانا تو اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو پھر دیکھ لیں کتنی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ہم بھلے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمیں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ وحدہ لا شریک تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو مہربانیاں کر رہا ہے نا۔ تو اس کی بارگاہ کے اندر جب مقام مقبولیت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اس لیے اور حضور جان عالم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔
یہ دو خوشیاں ہیں اور بہت بڑے انعام ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر اور اس کے اندر عبادت و ریاضت کا اہتمام یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ نہیں کریں گے تو پھر اپنی قبر میں جاننا ہی ہے، اللہ پوچھ لے گا۔ پہلے تو دنیا میں حساب دینا پڑے گا، پھر بعد میں۔ تو اس لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کریم کے تابعدار ہو جائیں۔ اور پھر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ جب آپ نے ایک درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوال دست دراز کر دیا، میرے قریب حسب معمول یہ کام نہیں ہے، خلاف عادت آپ نے آج یہ کام کیا، خلاف معمول یہ کام کیا کہ آپ نے ہر قدم کے اٹھانے پر آمین فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عطا کیا، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اور دو کام اور بھی ہیں ان کے لیے، بڑی غور طلب بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پہلے درجے پہ قدم رکھا اس سیڑھی پر تو جبرائیل امی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، میرے کریم جس بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی اسے میسر آئے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب جسے میسر آ جائیں، ایک ہے چھوٹا والدین مر گئے، ایک ہے کہ معذور کچھ کر نہیں سکتا، وہ تو اس حکم سے بری ہے۔ جو کر سکتے ہیں، جنہیں والدین یا ان میں سے کوئی ایک میسر ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتے، والدین در در پہ ٹھوکریں کھا کے ذلیل ہو رہے ہیں اور یہ جناب نواب صاحب اپنے بنگلے میں بڑے عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، تو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے پچھلے جمعے عظمت والدین کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اس حدیث پاک کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے۔ تو والدین کی تعظیم و توقیر ہمارے لیے ہر صورت میں لازم اور ضروری ہے۔ تو والدین کی جو عظمت نہیں جانتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، اس کے واسطے جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک ہو۔ حضور جان عالم دعا پر آمین کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آمین آمین۔ تو معزز سامعین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل عرض گزار ہوئے، میرے قریب جس بندے کو رمضان المبارک میسر آئے اور وہ اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر نہ کرے، ادب و احترام نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور جان عالم نے فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل عرض گزار ہوئے، میرے کریم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کی ذات والا صفات پر درود شریف نہ پڑھے، سلام نہ بھیجے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور جان عالم نے فرمایا آمین۔ اب غور کیجئے کہ جو والدین کی تعظیم نہ کرے، حضور کا نام سن کے حضور کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے اور ماہ رمضان ملنے پر اس کی تعظیم و توقیر اور اس کا ادب و احترام نہ کرے، اس کے واسطے دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امی، وہ سدرہ کا مکین، وہ فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے۔ دعا کون سی؟ یہ دعائے ضرر ہے، میں بد دعا نہیں کہتا۔ جب اسے دعائے ضرر کہا جائے گا تو وہ دعائے ضرر کر رہے ہیں، اور امین کہنے والے مصطفیٰ جان عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو غور کرو، جس کے واسطے دعائے ضرر حضرت جبرائیل کریں اور اس پہ آمین مصطفیٰ جان عالم کہہ دیں، نظام کائنات تو بدل سکتا ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے جملے بارگاہ الوہیت میں کبھی رد نہیں ہو سکتے۔ ان بدبختوں کا کیا عالم ہوگا جو والدین کی تعظیم نہیں کرتے، حضور کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھتے، رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے اور روزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
دنیا کی آسائش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جب ان کے واسطے دعائے ضرر جبرائیل کر رہے ہیں، امین مصطفیٰ جان عالم کہہ رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کسی مقام پہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے، آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے۔ آج وقت ہے کہ حضور کی اس امین سے اور حضرت جبرائیل کی اس دعائے ضرر سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر اپنے آپ کو جھکا کر اس بات کا ثبوت دے دیا جائے ہم حضور کے بھی تابعدار ہیں، ہم خدا کے بھی تابعدار ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اس دعائے ضرر سے اور حضور کے منہ سے نکلی ہوئی اس آمین سے، تو پھر اللہ رسول کے تابعدار بن جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ جناب کام کاج نہ کیا، ہم نے گندم اکٹھی نہ کی تو کیا ہوگا، یہ سوچو کہ روزے نہ رکھے، ہم نے خزینے آخرت کو جمع نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ گندم اکٹھی نہ کی تو یہ دنیا میں رہنے والے مر نہیں جائیں گے، ہم مر گئے تو ہمارے لیے کسی نے کرنا کچھ نہیں ہے، یہ پوٹ ہونے رہسن۔ اس واسطے معزز سامعین اپنے آپ کو اس ملنے والے عظیم خزانے سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ ہم پھر اگر بمشکل روزہ رکھ لیں تو پھر تراویح نہیں پڑھتے، ساری دیہاڑ روزہ رکھی کہ جی ہوں کو تک بڑھنی ہے، نہ پڑھو بھائی۔ لیکن یاد رکھیں اس تراویح کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک رکعت کے بدلے اللہ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، نہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا ہے نا کہ عام دنوں کے اندر ہمارے پڑھے ہوئے ایک نفل رمضان شریف کے اندر اس کی اہمیت فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں پڑھا ہوا فرض رمضان کریم کے اندر پڑھا ہوا وہ فرض 70 فرائض کے برابر انعام و اکرام پانے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے لوگوں کی اکثر و بیشتر یہ عادت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو جناب غیر مقطع سنتیں بھی چلو وہ تو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، لیکن پڑھ لینی چاہیے کبھی کبھار۔ اور بالخصوص جو نوافل ہیں وہ نوافل ہم نہیں پڑھتے نمازوں کے ساتھ، جو ہیں زور کے ساتھ ہیں، مغرب کے ساتھ ہیں، عشاء کے ساتھ ہیں، جمعے والے دن ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 فرض جمعے کے پڑھ کے باقی سرے سے نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بھائی کون سی آگ لگی ہوئی ہے باہر جا کے جو آپ نے بجھانی ہے؟ کس بیلنے کے اندر آپ کا جو جناب ٹانگ آئی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے نکالنی ہے؟ اپنے آپ کو کیوں آگ کے حوالے کر رہے ہیں؟ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ وضو مشکل تھا وہ کر لیا، آنا مشکل تھا وہ آ گئے، اب کون سی مشکل رہ گئی ہے 2 رکعتیں پڑھنے میں؟ کیوں بھاگ جاتے ہیں آپ؟ کس وجہ سے؟ یا کوئی جناب چھت گرنے والی ہے مسجد کی اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی نیچے نہ آ جائے؟ ہم نوافل نہیں پڑھتے، یاد رکھیں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ فرض تو پھر الامان والحفیظ، جتنے ہم پڑھتے ہیں اور جتنے ہم صوفی ہیں وہ سب کو پتہ ہے کتنی ہم نے نمازیں پڑھ کے چھوڑی ہیں۔ تو معزز سامعین کل قیامت کے روز یہ نوافل جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کے عمل ہوں گے۔ اللہ کریم ہم پر احسان عظیم کرے گا حضور کی نسبتوں کا صدقہ، حضور کی غلامی کا صدقہ انعام اکرام یہ عطا کیا جائے گا کہ ہمارے نوافل جو زندگی میں ہم نے پڑھے ہوئے ہوں گے اور جو فرض ہم نے چھوڑے ہوئے ہوں گے، ان نوافل کو ان فرائض کا درجہ دے کے ہماری اس گنتی کو پورا کر کے ہمیں بخشش کے پروانے عطا کر دیے جائیں گے۔ کیوں چھوڑتے ہو ان نفلوں کو غیر عام سمجھ کر؟ یہ معمولی نہیں ہے، غیر عام نہیں ہے، انہیں پڑھا کرو صدق کے دل کے ساتھ کہ نفل پڑھنے سے بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قریب ہوتا ہے اور اللہ کا قرب الگ سے نصیب ہوگا، اور وہ فرائض کے اندر اس کمی کی گنتی کو ان نوافل سے پورا کر کے، فرائض کی اس کمی کو پورا کر کے ہمیں اللہ کریم کے غیظ و غضب سے نجات بھی عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ تراویح کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے روزے کے بعد ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کی اہمیت کیا ہے، کتنی ہے؟ اسی طرح ہے جیسے نماز کے اندر ہم سے کوئی واجب رہ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے یا کوئی اور کجی کمی رہ جائے
تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، وہ کمی وہ پیشی جو رہ گئی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تراویح اور فطرانہ ہے نا، یہ رمضان شریف کے اندر بھی سجدہ سہو کسی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم مڑتے تو نہیں کسی کام سے، روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، باقی کرتوت سارے اپنے اپنے مقام پہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بھی بولنا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرنی ہے، غیبت وہ ہمارا فرض ہے نا سمجھنے پہ، ہم نے کرنی ہے۔ اس طرح کے دیگر معاملات جو ہم کرتے ہیں غلط، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روزے کے فرض کے اندر ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے حضور نے فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے روزہ رکھا 9 بجے جناب اللہ لگے، بڑا روزہ لگے جی، نکا توڑ کر سٹیا سے بہت سخت تنگ جی آج۔ بھائی کس کو سنا رہے ہو؟ روزہ رب کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ جناب بڑا تنگ کیا ہوا ہے اس نے، رب سے صبر مانگو، رب کی بارگاہ میں التجا کرو، مالک صبر عطا کر۔ شکوہ لوگوں کے سامنے کیا ہوا ہے، اور جناب علی ہم احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ کی ذات پر کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین، اس صورتحال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑا کمال کر دیا جی، آج روزہ رکھا ہوا ہے، 1000 بندے کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے صبر مانگیں اور اس کی بارگاہ میں شکر کریں۔ تو سوائے بھوک اور پیاس کے حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسی وجہ سے ہم نے غیبت بھی کرنی ہے، چغلی بھی کرنی ہے، اور برے کام بھی کرنے ہیں۔ تو جب ایسی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم کرتے رہتے ہیں نا، تو پھر اس روزے کی جو اجر ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو انعام ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ کریم نے یہ تراویح رکھی ہے، یہ فطرانہ رکھا ہے۔ اس کی برکت سے وہ جو کمی اور کجی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پورا اور اکمل ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، فطرانہ بھی ادا کریں، اور دیگر اچھے کام اور اچھے معاملات کرنے کی کوشش کریں۔ باقی عمل کرنا یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس نے کر لیا وہ سرخرو ہو جائے گا، جس نے نہیں کیا پھر اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا رمضان المبارک کو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ ملائے، اور اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرنے اور اس کے اندر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد کر لیں، آج زندگی ہے، زندگی کے اندر ایک آخری موقع ہے، نہ جانے اگلا رمضان شریف ملے یا نہ ملے۔ اگر پچھلے رمضان میں روزے نہیں رکھے تھے تو آج عہد کر لیں کہ اس بار ضرور رکھیں گے۔ تراویح نہیں پڑھتے تھے، اس بار پڑھیں گے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے تو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس لیے معزز سامعین، زندگی ہے مختصر، اس میں عہد کر کے اٹھیں۔ اور آخری بات، یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، یہ قادیانیوں کی سوچ اور فکر ہے، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے اس پر۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا، پھر یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، جہاں جہاں جائیں، جس تک پہنچیں اس تک یہ پیغام بھی پہنچائیں تاکہ لوگ ہمارے معصوم بچ جائیں۔ قادیانی یہ جو مرزئی ہیں، یہ رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف گھر گھر گلی گلی نگر نگر جا کے مفت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پرانے ہمیں دے دو، نئے ہم سے لے لو۔ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے ان کے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں کہ جناب ہمارا بہت بڑا کام ہو گیا کہ بغیر کچھ دیے لیے پرانا قرآن بھی ہم نے انہیں تھما دیا اور نیا لے لیا۔ وہ نئے جو قرآن دے رہے ہیں ان کے اندر ترجمہ اور تفسیر ان کی اپنی مرضی کی ہے، اور مختلف قرآن شریف کی آیات کے اندر انہوں نے رد و بدل بھی اپنی طرف سے کیا ہوا ہے۔ تو وہ قادیانی سوچ کو، قادیانی فکر کو ہمارے گھروں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسے قرآن کو جو پڑھے گا اس کا تو ستیہ ناش ہی نکل جانا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ایسے لوگوں سے ہرگز 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 قرآن شریف نہ لیں، اور قرآن جو پڑھنا چاہیں ترجمے یا تفسیر والا، وہ کسی عاشق رسول کا پڑھیں، کسی غلام رسول کا پڑھیں۔ یہ قادیانیوں کا اور ان جیسے بے ایمانوں کا پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان سے قرآن لیں۔ اگر کوئی قرآن شریف آپ کے پاس پرانا ہو گیا ہے تو اسے کسی محفوظ مقام پر رکھنے کا اہتمام خود سے کریں، ایسے لوگوں کے حوالے مت کریں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔